جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کو 10 سال ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنانے کا اعلان کیا۔ ولی عہد یعنی وہ بندہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کو سنبھالے گا۔ یاد رکھیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ابھی 10 سال باقی تھے۔ یزید ابن معاویہ کی بیعت عام طور پر لوگوں نے قبول کر لی، البتہ 5 شخصیت نے اس بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر فوت ہو چکے تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ حضرت عمر فوت ہو چکے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ حضرت زبیر فوت ہو چکے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت عباس فوت ہو چکے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ حضرت علی فوت ہو چکے تھے، ان کے بیٹے حسین ابن علی۔ ان 5 شخصیت نے اس کو ولی عہد ماننے سے انکار کر دیا۔ 10 سال مزید گزرے اور حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی۔ 10 سال تک یزید ولی عہد ہی رہا۔ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سالہ حکومت کے بعد سب گورنر کو لکھا گیا کہ تمام صوبوں کے اندر اپنے لوگوں سے بیعت لے لو یزید کے نام پہ۔ اس وقت کوئی ووٹنگ والا نظام نہیں تھا، بلکہ قبائلی نظام تھا کہ اہم لوگوں نے بیعت کر لی تو سب کی بیعت ہوگی۔ تو تمام عالم اسلام نے یزید کی بیعت قبول کر لی بحیثیت خلیفہ۔ اب وہ جو 5 آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، ابو بکر کے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر۔ جو 4 باقی بچے تھے ان میں سے 2 عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ تھی کہ کام تو غلط ہوا ہے، اس طریقے سے قیصر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا، یعنی باپ کے بعد بیٹا، غلط ہے۔ لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خون ریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ اور فساد پیدا کر لیا جائے۔ دوسری طرف عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی ہو، ان کا موقف یہ تھا کہ یہ اتنا غلط فیصلہ ہے کہ جنگ ہونی چاہیے، ہم شہادت قبول کریں گے لیکن اس غلط فیصلے کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں پھر مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک بات پر اختلاف ہوا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے خط آنا شروع ہوئے۔ ان خطوط میں یہ لکھا تھا کہ آپ ادھر آئیں، ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے بےتاب ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تاکہ یہ جو قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی اس کو روکا جائے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں کوفے جاؤں گا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے رہ گئے کہ کوفیوں پر اعتماد نہ کریں، یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں، جب ڈنڈا چلتا ہے تو میدان سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم ادھر مکہ سے اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں اور ہم دونوں مل کر ایک بڑی طاقت بن جائیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سب نے بہت زور لگایا، حسین اگر جانا ہے تو اپنے بال بچوں کو مت لے کے جاؤ، حسین جس طرح تمہارے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تمہارے بال بچوں کے سامنے ذبح کر دیں۔ انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی، انہوں نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ اب ادھر میدان کربلا کا واقعہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس نام کو یاد رکھنا ہے، مسلم بن عقیل، جن کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والوں سے بیعت لینے کے لیے بھیجا۔ وہ ادھر گئے اور وہاں 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور ادھر کے لوگوں نے کہا جیسے ہی آپ سامنے آئیں گے تو باقی سب بھی بیعت کر لیں گے، لہٰذا آپ ادھر آئیں تاکہ ہم یزید کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ سن کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل دیے۔ یزید نے عبید ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا۔ اس نے سختیاں شروع کی تو بہت سے لوگوں نے بیعت توڑ دی، لیکن مسلم بن عقیل اور اس کے ساتھ ہزاروں آدمی میدان میں آ گئے اور انہوں نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، جس کے نتیجے میں مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ یہاں بغاوت ہو گئی ہے، سب کے سب کوفی اپنی بات سے مکر گئے ہیں، آپ جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں۔ امام حسین کو ان کا پیغام ملا تو انہیں اندازہ ہوا عبداللہ ابن زبیر ٹھیک کہہ رہے تھے کہ مکہ ہی رہو، تو انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن مسلم بن عقیل جو ادھر بیعت لینے گئے تھے، ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم بدلہ یا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو انہوں نے ادھر جانے کا فیصلہ کیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے۔ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو میدان کربلا کا واقعہ سنائیں گے، کیوں کوفیوں نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے ان کے خیموں کو بھی آگ لگائی۔